السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مدیحہ ناری ولاگس۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید کرتی ہوں جو سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، آج میں جا رہی ہوں لاہور اپنے سسرال میں۔ تو بس میں جلدی صبح اٹھی اور اپنے کپڑے وغیرہ میں نے پریس کرنے شروع کر دیے اور تیاری شروع کر دی صبح سے ہی۔ اور دیکھیں اب میں کب پہنچتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ جو سوٹ ہے یہ میرا عاصم جوفا کا سوٹ ہے۔ یہ کلپ میں نے پہلے شیئر کرنا تھا، لیکن خیر وہ بس ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی، ایڈیٹنگ کرتے کرتے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا مجھے۔ یہ لاسٹ فرائیڈے کے جو ہیں تھوڑے بہت کلپ جب میں آئی تھی یہ تب کی ہیں، جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر پا رہی ہوں۔ یہاں پر آ کر میں کافی بزی ہو گئی ہوں اور بس پھر میں نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر پائی اور نہ ہی کوئی صحیح سے کوئی چیز شوٹ کر سکی ہوں۔ تو یہ بس یہ سوٹ کی کچھ ڈیٹیلنگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ نیک لائن جو ہے یہ مجھے ساتھ ہی وہ سوٹ کے ساتھ ہی تھی، تو پھر بعد میں نے اٹیچ کروائی تھی۔ اور یہ بٹن جو ہے یہ میں نے لگوائے اس پہ، اور پھر دو طرح کی لیس اس پہ میں نے لگوائی، ایک فینسی اور ایک اورگینزا کی، تاکہ تھوڑا سا فینسی اور تھوڑا سا کیجول دونوں لک جو ہے نا وہ اس میں آ جائے۔ یہ اس کی اسی طرح ہی دامن پہ بھی میں نے اسی طرح ہی اس کے دونوں لیسیں جو ہیں وہ اٹیچ کروائی ہیں۔ یہ دیکھیں، اور یہاں پر فیملی کافی بڑی ہے تو اس وجہ سے پھر بس میں کچھ نہیں کر پائی اور مصروفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی میری۔ یہ بچوں کی دونوں بیٹیوں کے فراک ہیں جو میں نے بلیو لیلن کا سادہ کپڑا لے کے اس پہ ڈیزائننگ کروائی، مرر ورک کروایا، اور یہ پھر زگ زیگ جو لیس ہے نا اس کی 3 لیئر، یہ نیچے دامن پہ اور 3 بازوؤں پہ، اور یہ اس کی جو ہے نا یوک پہ کچھ یہ ڈیٹیلنگ تھی۔ ابھی آپ کو میرے پیچھے بھی کافی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی، اس ٹائم بھی میں اپنے روم میں آ کر بیٹھی ہوں، لیکن روم کچھ اس جگہ پہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے آوازیں آتی ہیں ونڈو سے۔ یہ بس پھر میں کپڑے وغیرہ پریس کی، اس کے بعد میں نے صفائی وغیرہ کی۔ صفائی ویسے میں نے رات کو ہی ساری کر لی تھی، لیکن وہ رات کو بچوں نے پھر بھی تھوڑا بہت وہ فلاور تھے گلدان میں لگے ہوئے گلاب کے، انہوں نے صبح اٹھنے سے پہلے ساری پتیاں سین میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پتیاں بکھیری تھیں۔ خیر صفائی وغیرہ کر کے تو میں کچن میں آ گئی، چیزیں وغیرہ میں نے سمیٹی جلدی سے ساری۔ رات کو میں نے مشین بھی لگائی تھی، کپڑے وغیرہ واش کیے، پھر صفائی کی تھی، تو صبح رات کو پھر میں نے رات کے برتن جو ہے نا وہ واش نہیں کیے۔ بہت کام ہوتا ہے کیسا ہو۔ خیر پھر وہ کھانے کے اور چائے کے جو برتن تھے نا وہ سب سے پہلے ناشتہ بنانے سے پہلے میں نے سوچا پہلے ان کو واش کر لیا جائے، پھر ناشتہ بناؤں گی میں۔ اور پھر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی کپڑے دھونے کے بعد، اور کپڑے بھی میرے اس دفعہ زیادہ ہی ہو گئے تھے، اور کچھ مجھے یہ تھا کہ جانا ہے نکلنا ہے تو سارے اچھے سے واش ہو جائیں، تو پھر پیکنگ بھی کرنی تھی، تو ان کو ڈرائی کرنا۔ اور موسم بھی بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے پچھلے فرائیڈے کو اتنا موسم خراب ہوا تھا، بارش بادل، بہت مشکل سے کپڑے میں نے جو ہے نا وہ کچھ سمیٹے ہیں اور کچھ پیکنگ وغیرہ کی، کیونکہ میرا وہاں پہ تھا کہ میں 2 ویک رکوں گی، تو بس اس حوالے سے مجھے پیکنگ کرنی تھی اپنی ساری۔ بس پھر جلدی سے سارے برتن وغیرہ میں نے سمیٹ کے تو پھر میں نے ناشتہ بنایا۔ ناشتے میں نے اتنا کوئی آج خاص کچھ نہیں بنایا، بس میں نے چائے کے ساتھ ہی بچوں کو رس دے دیے، اور ذہن میں یہی تھا کہ نکلنا، اور یہاں پر برتن دھوتے ہوئے بھی اور سارا سمیٹتے ہوئے مجھے یہی تھا کہ ہم لوگ کب نکلیں گے۔ کوشش تو یہی تھی کہ جلد از جلد نکل جائیں، کیونکہ ہم نے بائک پہ جانا تھا اور موسم بھی ویسا تھا، تو بس ہسبینڈ کا ویٹ تھا، وہ آفس چلے گئے تھے صبح اٹھ کے، تو انہوں نے آنا تھا، تو پھر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بائک پہ جانا تھا یہاں سے چھانگا مانگا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کوٹ رادھا کشن، تو یہاں سے ہم لوگوں نے لاہور کا سفر کرنا تھا بائک پہ، ماشاءاللہ 4 بچوں کے ساتھ اور پھر ساتھ بیگ وغیرہ تھے، ساری وہ پیکنگ بھی، وہ پھر بیگ بھی باندھنے تھے بائک کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں یہ شوز میں نے رات کو بیٹی کو کپڑے دھوئے تو ان کو میں نے کہا کہ آپ شوز جو ہے نا کمرے میں الگ الگ کر کے رکھاؤ، تاکہ ہم صبح تک یہ ڈرائی ہو جائیں، کیونکہ بائک پہ جانا تھا، مجھے تھا کہ بچے فلی پیک ہو کے پھر ہی جائیں گھر سے، تو لیکن اس نے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی رکھ دیے بچوں کو، پھر بچوں والے کام ہے، اور پھر مجھے ہیٹر لگا کے تو وہ سارے جو نا وہ ڈرائی کرنے پڑ رہے تھے۔ اوپر ہونا شروع ہو گئی بارش، اور پھر میں نے کیا کیا، صفائی کے بعد اوپر جو کپڑے خشک ہوئے تھے ان کو لا کے صوفوں پہ، اور باقی کو یہ پھر ہال میں نے پھلو دیا، کوئی جگاڑ شگاڑ یہ تاریں وغیرہ باندھ کے، میں نے کہا چلو یہاں پر بندے رہیں گے، ہمارے آنے تک ذرا ڈرائی بھی ہو جائیں گے۔ تو لیکن پھر جیسے میں شام کو نکلی یہاں پہ، یہ جو میں تیار ہوئی ہوں، یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، ہسبینڈ جو ہیں وہ آفس سے اتنا لیٹ آئے ویٹ کر کے، دوپہر میں بھی انہوں نے ادھر سے کھانا بھیج دیا، وہی ہم لوگوں نے کھا لیا،
اور یہاں پہ میں نے شوز پہنے تھے، لیکن پھر موسم کی صورتحال دیکھ کے میں نے یہ چپل پہن لی. اور یہ جو میری کچھ فائنل لک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریڈی ہو کے. آپ لوگ بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری یہ لک. خیر اپنی تیاری توری کر کے تو پھر میں بیگ وغیرہ جو ہے وہ میرا پیکنگ تو میری آلموسٹ ساری تھی. یہ ہینڈ بیگ تھا جو میں نے ہینڈ میں کیری کرنا تھا. پھر اس میں نے سیف اللہ کے کچھ ٹوائز رکھ لیے. یہ ٹوائے جو اس کا موسٹ فیوریٹ ہے یہ میں نے لازمی رکھتی ہوں، کیونکہ وہ تیت وغیرہ بھی نکالا ہے تو اس کے ساتھ تیتھر بھی ہے، تو وہ پھر نا کافی اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. اس میں وہی ہلکا پھلکا میری کوم اور ایک آدھی لپسٹک ہے اس کے اندر ضرورت کی. بس یہ 2-4 چیزیں رکھی ہیں. اور اس میں اب جائے گا وائپس جائیں گے، پیمپرز جائیں گے کچھ، اور بھائی کا فیڈر جائے گا سیف اللہ کا، کہ جو میں ہینڈ میں کیری کر سکوں. اور یہ میرا ماشاءاللہ میرا گڈا جو ہے وہ ریڈی ہو کے تو ویٹ کر رہا ہے کہ بس ہم لوگ کب نکلیں. اور ہسبینڈ تو آ گئے ہمیں، لیکن وہ باہر ہیں. یہ دیکھیں مغرب کا ٹائم ہو گیا، وہ باہر نا بائک کے ساتھ بیگ وغیرہ جو میں نے پیک کیے تھے وہ ان کو باندھ رہے ہیں. تو بیٹیاں اور جو بیٹا ہے بڑا وہ ریڈی ہو کے باہر ہے ماشاءاللہ، تینوں اپنے بابا کے پاس کھڑے ہیں. تو وہ باندھتے ہیں تو پھر بس ہمیں جیسے ہی اوکے کا سائن ملے گا تو ہم لوگ بھی نکلیں گے باہر. میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا جو وہ پیکنگ کر رہے ہیں نا، ادھر بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں. بس جیسے ہی پھر ہمیں اوکے کا سائن ملا تو ہم لوگ نکل پڑے اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کی طرف. اور بس ہم تقریباً لاہور پہنچ گئے. ماشاءاللہ یہ جب سارا یہ 100 پاس وغیرہ پہ کام ہوا ہے نا، یہ میں اب فرسٹ ٹائم ہی دیکھ رہی ہوں آ کر، اور اتنا دل خوش ہو رہا ہے. اور دل سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ لاہور لاہور ہے، لاہور لاہور ہے. میرا سونا لاہور. اچھا جی، بس اچھا لگ رہا تھا یہاں پر آ کے. جب ہم ان روڈز پہ آتے ہیں اور یہ سارا کچھ جب میں دیکھ رہی تھی تو مجھے نا بہت سارا یعنی کہ نا ایک اپنے پن کی خوشبو آ رہی تھی اپنے شہر میں سے. ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو پلیز مجھے لازمی بتائیے گا. بہت اچھا لگتا ہے. اور اس کی ہوا، اس شہر کی خوشبو، ہر چیز جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور وہ دل کو بھاتی ہے اور اچھی لگتی ہے. اور واقعی کہتے ہیں کہ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. انسان جہاں کہیں بھی چلے جائے لیکن جب وہ مڑ کر اپنے گھر اپنے دیس میں واپس آتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسے بس وہی چیزیں اچھی لگتی ہے. بارش ہو رہی ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ بارش ہو رہی ہے؟ ہم لوگ جب نکلے تو ہمیں بہت زیادہ بارش ملی راستے میں. پھر ہم لوگ پھل وغیرہ لینے کے لیے رکے تو میرے بچے فل بھیگے ہوئے تھے اور دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جلدی ان کے لیے کوئی سواری، اچھی سواری کا انتظام کر دے. انشاءاللہ. یہ جی ہم گھر پہنچ گئے ہیں. اور پھر بس گھر آتے ہی ہم لوگوں کے لیے کھانے کا جو اہتمام کیا ہوا تھا گھر والوں نے، وہ جلدی سے انہوں نے یہ بریانی بنائی ہوئی تھی، ساتھ دہی بھلے تھے، ساتھ وہی جو سیلڈ اور وہ چیزیں. تو بس پھر ہم نے کھانا کھایا. کھانے کے بعد ہم لوگوں نے پھر وہاں پر چائے پی. اور یہ میرے کمرہ ہے سسرال میں جو مجھے روم ملا تھا، یہ ہے اس کی یہ الماری جو میں نے بڑے شوق سے بنوائی تھی. اور یہ وال پیپر بھی ویسے ہی میرے فرنیچر کے ساتھ جو میچنگ تھا، یہ سارا کچھ وہی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں. اب کیونکہ فرنیچر سارا میں ادھر لے گئی ہوں تو یہاں پر بس وہ 3 چارپائیاں ہیں جو بچھائی ہوئی ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ آئیں اور چلیں یہاں پر رک سکیں.
باقی جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔